السلام علیکم نوجوانوں، میرا نام ہے ڈاکٹر غزالہ موسیٰ کاظمی اور میں ایسوسیٹ پروفیسر ہوں اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آف سائیکائٹری اینڈ بیہیویئر سائنسز ہوں سینٹرل پارک میڈیکل کالج میں، جو کہ لاہور اور قصور کے درمیان آدھا رستے ہیں. اور ہمارے ایسوسیٹڈ ہاسپٹلس ہیں بھٹی ہاسپٹل قصور اور وابڈا ہاسپٹل، اور اب ہمارا نیا ہاسپٹل بھی کھل گیا ہے. تو پیارے نوجوانوں، یہ جو سائیکو سوشل اسیسمنٹ ہے، اس کا میں ڈیمونسٹریشن آپ کو دے رہی ہوں. UHS نے پہلے پرومس کیا تھا کہ اس کا ویڈیو اپلوڈ کریں گے، اب کسی وجہ سے وہ نہیں کر رہے ہیں تو میں یہ کر رہی ہوں. اور یہ ہمارے سینٹرل پارک میڈیکل کالج کی طرف سے تحفہ ہے سارے UHS کے ایسوسیٹڈ میڈیکل کالجز کے لیے. تو اب اس کا یہ جو پوائنٹس ہیں سائیکو سوشل اسیسمنٹ کے، یہ ہم پیج بھی فیس بک پہ اپلوڈ کر دیں گے. فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ یہ پیج بھی اپلوڈ کر دیں گے. تو اب ہم شروع کرتے ہیں یہ انٹرویو. سائیکو سوشل اسیسمنٹ کا مطلب نفسیاتی، معاشرتی، سماجی فیکٹرز، ورک ریلیٹڈ، فیملی ریلیٹڈ فیکٹرز، پرسنالٹی ریلیٹڈ، چائلڈہڈ ریلیٹڈ فیکٹرز کے بارے میں ہسٹری لینا، کیونکہ ان تمام چیزوں کا تعلق ہوتا ہے ہماری بیماریوں سے. اس لیے جب ہمیں یہ مسائل پتہ چلتے ہیں تو علاج زیادہ مکمل ہو جاتا ہے، ورنہ ان کے بغیر علاج ادھورا ہے اور علاج زیادہ بہتر ہو جاتا ہے. اچھا، تو تحسین میری پیشنٹ ہے اور میں ان کی فیملی فزیشین ہوں، اور ان کا اصل نام کچھ اور ہے. ان کا فرضی نام یہ ڈمی پیشنٹ ہے، اور ان کا اس ویڈیو میں نام تحسین ہے. اور جو یہ باتیں بتا رہی ہیں یہ زیادہ تر تحسین کے بارے میں باتیں بتا رہی ہیں، ان کی اپنی ذاتی زندگی اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ کی ایج کیا ہے؟ میرے تقریباً 40 سال، 40 ایئرس. اچھا، تو آپ میرڈ ہیں؟ جی ہاں، میں میرڈ ہوں. جی. اور بچے کتنے ہیں؟ میرے 3 بچے ہیں، ایک بیٹی ہے بڑی اور 2 بیٹے ہیں چھوٹے. اچھا، بچوں کی کیا عمر ہے؟ بچی میری گریجویشن کر رہی ہے، پھر بیٹا جو ہے ایک 2nd ایئر میں ہے، اور سب سے چھوٹا بیٹا جو ہے ابھی وہ لیول اسٹارٹ کیا. اچھا، اور کس علاقے میں آپ رہتی ہیں؟ جی میں علامہ اقبال ٹاؤن میں رہتی ہوں. اچھا، تو جب آپ پیدا ہوئی ہیں، میں آپ سے بہت سے سوال پوچھوں گی اور کچھ سوال آپ کو طبیعت کی لگی، لیکن ان سب کی ایک اہمیت ہے، اس وجہ سے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. اس لیے آپ سے تعاون کی گزارش ہے، آپ پلیز میرے ساتھ کوآپریٹ کریں. جب آپ پیدا ہوئی تھی تو کیا اس وقت آپ جس طرح بچہ نارملی پیدا ہوتے ایک دم چیختا چلاتا ہے، آپ کی امی نے بتایا آپ کو کہ آپ پیدا ہوتے ہی چیخی چلائی تھی یا چند منٹ کے بعد؟ نہیں، میرا خیال ہے میری تو نارمل کی ڈلیوری تھی اور نارمل پیدائش تھی، اس لیے امی نے کبھی ذکر نہیں کیا، اور میرا خیال ہے کہ نارمل بچوں کی طرح میں چیزیں چلائی. اچھا، تو جب آپ چلی ہیں اس کی کیا ایج تھی، چلنے کی ایج؟ تقریباً 1 سال کے قریب، 10-11 مہینے کی. اچھا، اور آپ بولی کب ہے؟ بولی میں جیسے دوسرے عام بچوں کی طرح، کیونکہ امی نے کبھی بھی، جیسے ہمارے اکثر مائیں کی بچپن کی قصے یا باتیں بتاتی ہیں، تو اس میں کبھی ذکر نہیں کیا کہ میں کوئی لیٹ بولنا شروع کیا تھا. تو میرا خیال ہے لڑکیاں تو جلدی بولنا شروع کرتی ہیں. اچھا، تو آپ کے تعلقات والدین کے ساتھ کیسے تھے، اور والدین میں سے کوئی غصہ کرتا تھا، اور آپ کون سے والدین میں سے کس سے زیادہ پیار کرتی تھیں؟ والدین کے ساتھ ہمارے ملے جلے تعلقات تھے، کیونکہ ہم ماشاءاللہ 7 بہن بھائی ہیں، اور ظاہر ہے پھر بچے جب وہ اوپر تلے کے اور 1.5-2 سال کا ان کا فرق ہو تو بچے شرارتیں بھی کرتے ہیں، کھیلتے بھی ہیں، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ ڈسپلن کے خلاف بھی ہوتی ہیں. جی. تو امی غصہ کرتی تھی، اور میں اپنے ابو کے ساتھ زیادہ اٹیچ تھی، ان کے ساتھ زیادہ. اچھا، آپ اپنے ابو کے ساتھ زیادہ اٹیچ تھیں، تو کبھی پٹائی بھی ہوتی تھی؟ ہاں، بہت چھوٹے بچپن میں کبھی کبھار امی سے. اچھا، ٹھیک ہے. تو اب آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ میں نے MA اردو کیا ہوا ہے اور میں ایک اسکول میں پڑھاتی ہوں، لیکن میں آگے جو ہے مزید پڑھ رہی ہوں اور میں MPhil کر رہی ہوں. اچھا، ماشاء اللہ، آپ MPhil کر رہی ہیں. کون سی یونیورسٹی سے؟ میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے کر رہی ہوں، کیونکہ جاب کے ساتھ ساتھ میں پرائیویٹ کی تعلیم حاصل کر سکتی ہوں، کہیں داخلہ لے کے کرنا مشکل ہے. اچھا، ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ MPhil کر رہی ہیں، جاب کا پریشر، MPhil کا گھریلو کام کا، یہ پھر پریشرز آپ کے ورک لوڈ کافی زیادہ ہو جاتا ہوگا؟ جی ہاں، کافی مشکل ہو جاتا ہے ان میں، ان کو مینیج کرنا اور بیلنس کرنا. 5 منٹ پہ اسٹاپ کرنا ہے. بیلنس کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اسکول جاب جو ہے وہ بھی بہت مشکل، بہت ہیکٹک ہے، اسٹریسفل ہے.
اور پھر بینگ اے میرڈ جو ہے وہ گھر کی ساری ذمہ داریاں نبھانا کافی مشکل محسوس ہوتا ہے.